اب اس کے بعد یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اکثر عبادات کے ثواب اور نتیجے کا وعدہ آخرت کی زندگی میں کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر نماز سے جنت میں فلاں فلاں نعمت ملے گی، روزے داروں کو فلاں فلاں ثواب کا مستحق بنایا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر زکوٰۃ اور صدقات کے لیے جہاں آخرت میں عظیم الشان اور بہت بڑے اجر و ثواب کا ذکر ہے، وہیں دنیاوی نقد فائدے کو بھی بیان فرمایا گیا ہے، اور یہ فائدہ اتنا عظیم ہے کہ دنیا کی کسی دولت سے اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اور اس فائدے کے حصول کے لیے، اس فائدے کو پانے کے لیے انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے اور مالی نقصان تک برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں ٹلا دی جاتی ہیں، اور یہ کسی ملا مفتی کا قول نہیں ہے، یہ حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطئها، صدقہ جھٹ پٹ دیا کرو، بادروا بالصدقہ، جھٹ پٹ صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی، یعنی صدقے کی برکت سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے مصیبت کو دفع فرما دیتے ہیں، رفع فرما دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں وارد ہے، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور اس کی آج کے حالات میں بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت امت سے ناراض ہوا بیٹھا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ بتایا، بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، یعنی سخت بیماری اور سنگین حالات سے بچانے میں بہت زیادہ مفید ہے۔ نیز ایک مرسل روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حصنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا امراضکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، فرمایا زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کی مضبوط حفاظت کا انتظام کرو، اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو، اور دعا و گریہ زاری اور رونے دھونے کے ذریعے آسمانوں کے طوفانوں کا مقابلہ کرو۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات میں جہاں آخرت کا فائدہ ہے وہیں دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دمع يسيل على مصحف به يصل الله صوف